صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد 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 یا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا صفوۃ الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. لائق صد احترام ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی پروگرام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ARYQ TV کی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، دبئی سے ہماری ایک بہن نے انتہائی درد بھری داستان لکھتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے گھر میں اس پر بہت ظلم ہو رہا ہے، صرف اس بنیاد پر کیونکہ اللہ عز و جل نے اسے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں. وہ بہن لکھتی ہے کہ اسے اللہ عز و جل نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، لیکن اس کا خاوند، اس کا شوہر اور سسر بیٹیوں کی نعمت کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور اسے کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک بیٹی اور پیدا ہو گئی تو ہم تجھے طلاق دے دیں گے. علیاذ باللہ. ناظرین اکرام، اس بہن نے بیٹے کے لیے وظیفہ طلب کیا ہے، لیکن اس سے قبل میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے معاشرے کی بدبختی ہے کہ ہم بیٹیوں کی نعمت کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اللہ عز و جل کی کتنی بڑی رحمت ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ عز و جل بیٹی عطا فرماتا ہے اور وہ بیٹی کو تکلیف نہیں دیتا، ایذا نہیں دیتا اور برا نہیں کہتا، اور بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دیتا، اللہ عز و جل اس کی اس ادا کو اور اس بیٹی کی پرورش کی بنیاد پر آخرت میں جنت میں داخل کر دیتا ہے. یعنی فقط بیٹی کی پرورش اور بیٹی کو برا نہ کہنا اور بیٹی کو تکلیف نہ دینا اللہ عز و جل کو اتنا پسند ہے کہ اللہ عز و جل اس شخص کو آخرت میں جنت عطا فرماتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو ابھی حدیث پیش کی ہے یہ مستدرک امام حاکم کی حدیث ہے. دوسری حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کو اللہ عز و جل نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی اور وہ ان کی پرورش کرتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے اور ان بیٹیوں کا خیال رکھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل جنت اس پر واجب کر دیتا ہے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس 3 بیٹیوں کی نعمت نہ ہو، اگر کسی کو اللہ عز و جل نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل کسی کو 2 بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور وہ 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے اور 2 بیٹیوں کی کفالت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کے لیے بھی جنت واجب فرما دیتا ہے. صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگر کسی کو اللہ عز و جل نے 1 بیٹی عطا فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ 1 بیٹی کا بھی حق ادا کر دیتا ہے تو اللہ عز و جل اسے جنت عطا فرما دیتا ہے اور اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے. ناظرین اکرام، یہ مقام ہے بیٹی کا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ اگر کسی شخص کو اللہ عز و جل بیٹی عطا فرماتا ہے اور اس پر بیٹی کی پرورش کی ذمہ داری ہے، بیٹی کی پرورش کا بوجھ ہے، اور وہ اس بوجھ کے باوجود بیٹی سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے اور بیٹی کی پرورش کرتا ہے، اگر اس کے گناہوں کی بنیاد پر بروز قیامت اسے جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا تو وہ بیٹی اس باپ اور جہنم کے مابین رکاوٹ بن جائے گی. یعنی بیٹی کی وجہ سے باپ کو جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا، باپ کو اللہ عز و جل جنت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل کسی شخص کو بیٹی عطا فرمائے، بیٹی کی نعمت عطا فرمائے، تو وہ بیٹی جب اس دنیا میں آتی ہے تو اللہ عز و جل آسمانوں سے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور حکم فرماتا ہے، میرے فرشتوں جاؤ
اور اس بیٹی کا استقبال کرو۔ اور وہ فرشتے کس طرح دنیا میں آتے ہیں؟ وہ فرشتے اس گھر میں آتے ہیں، گھر والوں کو سلام بھیجتے ہیں اور سلامتیوں کی دعائیں دیتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اور اپنے پروں کے سائے تلے اس بیٹی کو لیتے ہیں، اور پھر اس بیٹی پر دست شفقت رکھتے ہیں، شفقت بھرا ہاتھ اس بیٹی کے سر پر رکھتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ ایک ناتواں کمزور جان ہے، جو ایک کمزور جان سے آئی ہے، جو اس کی پرورش کرے گا قیامت تک اللہ عز و جل کی مدد اس کی زندگی میں شامل رہے گی۔ ناظرین کرام، یہ بیٹیاں اتنی بڑی نعمت ہیں، اس نعمت کو زحمت ہرگز نہ سمجھا جائے، لیکن اگر کوئی شخص اس نعمت کی حقیقت کو سمجھنے کے باوجود ان کی توہین نہ کرے اور ان کو برا نہ سمجھے اور پھر بیٹا طلب کرے، تو پھر انشاءاللہ ہم ان کو یہ وظیفہ دیتے ہیں جو ہمارے مشائخ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ وظیفہ نوٹ کر لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ عز و جل اولاد نرینہ عطا فرمائے تو عورت کے پیٹ پر 70 دائرے بنائے جائیں، 70 دائرے، 70 سرکلز یوں بنائی جائیں کہ ہر سرکل کو بناتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی سے 70 دائرے یوں کھینچے جائیں، اور جب 70 دائرے بنائے جائیں ہر دائرے کو بناتے ہوئے یا متینو پڑھا جائے، یا متینو، یعنی عورت کے پیٹ پر، زوجہ کے پیٹ پر 70 دائرے یا شوہر خود بنا سکتا ہے یا عورت خود بنا سکتی ہے۔ جب یہ دائرے بنائے جائیں تو اس وقت یا متینو پڑھا جائے۔ اللہ عز و جل اس ورد کی برکت سے آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اسلام آباد سے ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ گزشتہ پروگرام میں نے یہ کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کا کعبہ ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کعبۃ اللہ کی شاید توہین ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کعبۃ اللہ سے تو بلند و بالا اور عرفہ اعلیٰ نہیں ہو سکتا، علیہ باللہ۔ یہ اس بھائی کا کہنا ہے کہ پوری دنیا کعبۃ اللہ کی سمت رخ کر کے نماز ادا کرتی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ کا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیچا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کعبۃ اللہ سے عرفہ والا ہے۔ تو میرے بھائی، میں آپ کی بارگاہ میں انتہائی ادب کے دائرے میں رہ کے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کعبۃ اللہ سے بہت بلند و بالا اور بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، اور یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى القعبہ فقال لا الہ الا اللہ ما اطیبک واطیب ریحک واعظم حرمتک والمؤمن اعظم حرمتا منک۔ اس کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا اور المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے بھی روایت کیا، اور یہ حدیث مجمع الزوائد میں بھی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو دیکھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، ہے کعبۃ اللہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تو بہت پاکیزہ ہے، اور تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، اور ہے کعبۃ اللہ تو کتنی حرمت والا ہے، کتنی شان والا ہے، کتنے بلند و بالا اور عرفہ والا مقام پر فائز ہے، لیکن ہے کعبۃ اللہ، اللہ کا مؤمن بندہ تجھ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تجھ سے بھی زیادہ حرمت والا ہے، تجھ سے بھی زیادہ بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ یعنی اللہ کا ولی، اللہ کا مؤمن بندہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت بلند و بالا عرفہ و اعلیٰ ہے۔ ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں اولیاء اللہ بھی کعبۃ اللہ سے بلند و بالا مقام پر فائز ہیں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گاروں کا یہ مقام ہے، یہ شان ہے، ان ستاروں کی اس چاند کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہوگا۔ تو یہ تو کوئی مقارنہ اور موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یقیناً کعبۃ اللہ سے بہت بلند و بالا، بہت عرفہ والا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب کعبۃ اللہ کو دیکھا تو انہوں نے بھی یہی کہا، اور اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، کعبۃ اللہ تو بہت عرفہ والا ہے، تیری بڑی حرمت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے، لیکن اللہ کا مؤمن بندہ تجھ سے بھی بلند و بالا مقام پر فائز ہے۔ اور اسی طرح مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ارشاد فرمایا، المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ، اللہ کا مؤمن بندہ
کعبۃ اللہ سے زیادہ مقام پر فائز ہے، اس کی حرمت، اس کی شان، اس کا مقام کعبۃ اللہ سے بہت بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ ہے۔ ناظرین کرام، ہم ایک مختصر سی بریک پر جاتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد سلسلہ کلام جاری رہے گا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جلد ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد محمد محمد، یا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگرام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک اصول، ایک قاعدہ یاد کر لیجئے، کسی جگہ کو از خود کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی، کسی مقام کو از خود کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی وقت کو بذات ہی بعین ہی کوئی فضیلت اور یا کوئی مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ کو کوئی فضیلت ملتی ہے، کوئی مقام و مرتبہ ملتا ہے، تو کسی اللہ کے پیارے سے نسبت حاصل کرنے کی بنیاد پر ملتا ہے۔ اگر کسی وقت یا دن کو کوئی فضیلت ملتی ہے تو وہ اسی صورت میں ملتی ہے کہ وہ دن اللہ کے کسی پیارے سے منسوب ہے۔ اکثر ہمارے کچھ نادان ساتھی یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ فلاں دن کو تم اتنا بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہو، اتنی مبالغہ آرائی اور غلوب سے کام لیتے ہو، سب دن یکساں ہیں، سب دن اللہ کے دن ہیں، اور سب مقامات ایک جیسے ہیں، سب مقامات یکساں ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین، سب دن ایک جیسے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کو یہ مرتبہ کیوں ملا؟ سارے دن ایک جیسے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر کسی دن کو اللہ کے کسی پیارے سے نسبت حاصل ہو جائے یا کسی جگہ کو اللہ کے کسی مقرب بندے سے نسبت حاصل ہو جائے تو وہ جگہ، اس کی فضیلت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر خلاق کائنات سورہ مریم میں قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے متعلق، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلام ہو اس دن پر جس دن یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کے دن پر اللہ عز و جل سلام بھیج رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے دن یکساں ہیں تو یوم میلاد یحییٰ پر اللہ عز و جل سلام کیوں بھیج رہا ہے؟ کیونکہ اس دن کو اللہ کے ایک مقرب بندے سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے نسبت حاصل ہو گئی۔ اسی طرح اسی سورہ مریم میں اللہ عز و جل سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قول نقل فرما رہا ہے، بیان فرما رہا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، سلام ہو میری پیدائش کے دن پر، سلام ہو مجھ پر مولد عیسیٰ علیہ السلام پر، یعنی جس دن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اس دن پر سلام ہو۔ پتہ چلا جو دن اللہ کے کسی مقرب سے نسبت حاصل کر لیتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک کو فضیلت کیوں ملی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلہ اللہ للمسلمین عیدا، جمعۃ المبارک کو اللہ عز و جل نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ اب جمعہ عید کا دن کیوں ہے؟ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیاستہ کی حدیث ہے، فرمایا فیہ خلق آدم، کیونکہ یہ آدم علیہ السلام کے میلاد کا دن ہے۔ ناظرین کرام غور کیجئے، آدم علیہ السلام کے میلاد کا دن ہے، میلاد النبی ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ یہ عید کا دن ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کا جمعہ عید کا دن ہو سکتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں ناظرین وہ یہ ہے کہ کسی جگہ کو اور کسی دن کو از خود کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی، کسی اللہ کے پیارے سے نسبت حاصل ہو جائے تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ این اسی طرح کوئی جگہ، یہ تو دن کا اگزامپل ہے، وقت کا اگزامپل ہے، اب مثال سماعت فرما لیں کسی جگہ کی، کہ اگر کوئی جگہ کسی فضیلت یا مقام کو حاصل کرتی ہے تو کس لیے حاصل کرتی ہے؟ مثال کے طور پر مقام ابراہیم جہاں پر ہم 2 نفل ادا کرتے ہیں، کیا اس پتھر میں از خود کوئی فضیلت ہے؟ از خود کوئی مقام اس مرتبہ کوئی سے حاصل ہے؟ نہیں ہے، لیکن جب اس پتھر کو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاؤں سے نسبت حاصل ہو گئی، جب اس پتھر نے ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کو چوما تو وہ پتھر بھی مقام حاصل کر گیا، فضیلت حاصل ہو گئی اس پتھر کو۔ اور اس پتھر کی فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی دعا مانگی تھی۔ ناظرین کرام، اسی طرح صفا و مروہ، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ شاعر اللہ سے ہیں۔ شاعر اللہ کیسے ہو گیا؟
کیونکہ صفا و مروہ کو اللہ کی ایک مقرب بندی سے نسبت حاصل ہے۔ اسی طرح ماء زمزم، آب زمزم کو فضیلت حاصل ہے، کیونکہ آب زمزم کو اللہ کے ایک بندے، اللہ کے ایک مقرب بندے سے نسبت حاصل ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح حجر اسود کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں تجھے ہرگز نہ چومتا، صرف اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ تجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں نے چوما تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین، کسی جگہ کو، کسی مقام کو اور کسی دن کو اگر فضیلت حاصل ہوتی ہے تو اللہ کے کسی پیارے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم کعبۃ اللہ، جس کے متعلق سوال کیا گیا۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، کہ وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا مکۃ المکرمہ میں، وضع بنایا گیا اس حال میں کہ وہ مبارک ہے۔ اب عربک گرامر جاننے والے اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ وضع میں جو ہوا ضمیر مرفوع محلا متصل نائب فاعل ہے، یہ ذوالحال ہے، اور مبارکن حال واقع ہو رہا ہے۔ اور یہ اصول ہے کہ حال اور ذوالحال کا وقت ایک ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جب سے کعبۃ اللہ بنایا گیا ہے، جب سے کعبۃ اللہ تعمیر کیا گیا ہے، اس وقت سے کعبۃ اللہ مبارک ہے، یعنی کعبۃ اللہ میں برکت اس وقت سے پیدا کی گئی ہے جب سے کعبۃ اللہ تعمیر کیا گیا ہے، یعنی یہ برکت بعد میں پیدا نہیں ہوئی، اس وقت سے پیدا کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت یہ برکت پیدا کیسے ہوئی کعبۃ اللہ میں؟ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو ہاتھ لگایا، جب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کے پتھروں کو نصب کیا، جب ان کے ہاتھ کعبۃ اللہ کو لگتے ہیں تو کعبۃ اللہ مبارک ہو جاتا ہے، کعبۃ اللہ میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ کسی جگہ میں از خود کوئی برکت نہیں ہوتی، جب اسے کسی اللہ کے پیارے سے نسبت حاصل ہو جائے تو وہ جگہ مبارک ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں ایک اور نقطہ بھی ملتا ہے، میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر کعبۃ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ لگائے، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کعبۃ اللہ کو لگتے ہیں، آدم علیہ السلام کے ہاتھ کعبۃ اللہ کو لگتے ہیں، تو وہ کعبۃ اللہ اتنا مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ ہیں، آدم علیہ السلام کے ہاتھ ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ مقام، وہ مدینۃ المنورہ جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر سے برکتیں حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہے، اور آج سے 1400 سال گزر گئے، 1400 سال سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر مدینۃ المنورہ کی زمین چوم رہی ہے، اس مدینۃ المنورہ کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ کعبۃ اللہ کو آدم علیہ السلام نے چھوا ہے ہاتھوں سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو مدینۃ المنورہ کی سرزمین 1400 سال سے چوم رہی ہے۔ اسی لیے قاضی عیاض ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر جس پاک زمین سے اس وقت متصل ہے، وہ پاک زمین کعبۃ اللہ سے بھی ارفع و اعلیٰ ہے، یہاں تک کہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ مدینۃ المنورہ کی وہ جگہ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام، کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر اپنا قبلہ مدینۃ المنورہ بنا لو، اپنا قبلہ مدینۃ المنورہ بنا لو، تم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز کیوں ادا کرتے ہو؟ تو یاد رکھیے ناظرین، کعبۃ اللہ ہمارے جسم کا قبلہ ہے اور مدینۃ المنورہ ہمارے دل کا قبلہ ہے۔ ہم کعبۃ اللہ کی طرف رخ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، اور یہ بھی کوئی اسلام میں اصول نہیں ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر کسی کو زیادہ مرتبہ حاصل ہو تو اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے۔ اگر یہ قانون ہو تو اسی پر قیاس کر کے پھر ہمیں یہ بھی علم ہے کہ اللہ کا عرش تو کعبۃ اللہ سے بھی ارفع و اعلیٰ ہے، تو اگر یہ قیاس کر لیا جائے کہ جس کا مقام بلند و والا ہے تو اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے، تو پھر ہمیں سر اوپر اٹھا کے نماز ادا کرنی چاہیے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کعبۃ اللہ سے بہت زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اولیاء کاملین بھی کعبۃ اللہ سے بہت زیادہ ارفع و اعلیٰ مقامات پر فائز ہیں۔ اسی پر علامہ حسقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدر المختار میں، ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رد المختار میں، اور علامہ طحطاوی نے شرح حاشیہ طحطاویہ میں اس کو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کعبۃ اللہ کسی ولی اللہ کی زیارت کے لیے گیا ہے تو یہ کہنا جائز ہے، کیونکہ ہم کعبۃ اللہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کا قبلہ ذات مصطفیٰ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ امتی اور عاشقان مصطفیٰ سے بھی کعبۃ اللہ کو پیار ہے، اسی لیے کہا نا اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں طواف کعبہ اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ میرے غوث اعظم کا یہ مقام ہے، پیران پیر میران دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے کہ کعبۃ اللہ بھی ان کا قرب حاصل کرتا ہے، اور یہ بات میری طرف سے ہو، اگر میں نے خود کہی ہو ناظرین تو اسے دیوار پر دے ماریں، لیکن یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ابن ماجہ سے روایت پیش کی، ترمذی سے روایت پیش کی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرقات شرح مشکات سے بھی روایت پیش کی، اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے ناظرین کرام، اور اس کا رد کرنا ناممکن ہے۔ ہم چونکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلام کر رہے ہیں، ہماری گفتگو نماز اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تھی، تو اس دوران ہر بات پر قرآن کریم کے دلائل پیش کرنا اس کم وقت میں ممکن نہیں ہوتا، حالانکہ میری پوری کوشش ہے کہ ساتھ ساتھ حوالہ جات بھی پیش کرتا رہوں اور عبارتیں بھی پیش کرتا رہوں، ان کا ترجمہ بھی پیش کرتا رہوں، ریفرنسز بھی ساتھ دیتا رہوں، لیکن یہ وقت اتنا کم ہے ناظرین، 20-22 منٹ میں سب تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ میرے اس بھائی نے بہت زور دیا ہے کہ یہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا قرآن سے، اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت پیش کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں اگر ثبوت اس سے قبل پیش نہیں کیا تو اس لیے کیونکہ گزشتہ 4 مہینوں کے لیکچرز نماز میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کے لیے UK میں میرے 4 مہینوں کے اس پر لیکچرز ہیں، ان 4 مہینوں کے لیکچرز کو 4 دنوں میں 20-20 منٹ میں تقسیم کر کے الحمدللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اور آپ کو وہ قانون سکھا دیا ہے، اور اللہ عز و جل کا کرم ہے، اور یہ QTV کے علماء اور مشائخ کی یہاں پر برکات ہیں کہ اتنے کم وقت میں اتنے بڑے وسیع موضوع کو سمیٹنا جو میں بھی سمجھتا تھا میرے لیے ناممکن ہے، لیکن اللہ کا کرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے۔ ہر چند کہ میں نے اس کو مفصل بیان نہیں کیا، یہ 12 پوائنٹس بھی مکمل نہیں کیے، آپ کو 8 پوائنٹس ابھی تک دیے ہیں، اور ابھی چونکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام کرنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت کرنا ہے کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہر غم کا مداوا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم کس طرح ہر غم کا علاج تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رشوت کو ختم کریں تو حضور سے محبت کر لیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، انسانی خون کی ارزانی کا خاتمہ ہو، قتل و غارت گری کا خاتمہ ہو، بدامنی، بے چینی، مایوسی، ان تمام غموں کا مداوا محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آنے والے لیکچرز میں تفصیلی کلام کریں گے۔ اور جو اوراد اور وظائف ناظرین کرام دیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی میں عرض کروں کہ یہ چونکہ اس کم وقت میں دیے جاتے ہیں اور بے شمار ای میلز آ رہے ہیں کہ اگر لکھ کے آپ کو بتا دیا جائے تو چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے ناظرین، تو اس کم وقت میں یہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ YouTube پر میرے لیکچرز دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پر ان لیکچرز کو اپلوڈ کیا جاتا ہے، وہاں پر اگر آپ ثاقب شامی لکھیں اور یا ثاقبی فیملی لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے لیکچرز اس پر اپلوڈ ہیں، اور برطانیہ کے لیکچرز بھی آپ کو وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ مل جائیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہم حقیقتاً اگر سمجھ جائیں تو یہ یقین ہو جائے گا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی آنے والے لیکچرز میں وضاحت کریں گے کہ ایمان کی اصل، ایمان کی بنیاد، ایمان کی روح محبت مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں ہے تو ناظرین کرام ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حقیقی ایمان مل جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں جب گھر کر لے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کی چاشنی اور ایمان کی مٹھاس ہم اپنے قلوب میں محسوس کریں گے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پاک مہینے میں اپنے دل کی دنیا کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أرسلنا شيء الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم يا محمد 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 يا محمد 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 صلى الله عليه وسلم خود بری کا تو راستہ ہے